کبھی کبھی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں یا پہلے کے لوگ ٹیکنالوجی میں آگے تھے. تو اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے اور حدیث پاک کو دیکھا جائے، پچھلے قوم کے تذکروں کو دیکھا جائے، تو وہ لوگ تو ہاتھ سے پہاڑوں کو تراش کر اندر محل بناتے تھے. آج اتنی مشینریاں ہیں تو بھی ایسا نہیں ہے. اور آج مٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں مشینری کے ذریعے سے، اور پھر کتنے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوتا ہے جی یہاں سونا ہے، یا چاندی ہے، یہاں گیس ہے، یا پلیٹینیم ہے. وہ لوگ مٹی اٹھا کے ایسے ہی بتا دیتے تھے کہ جی یہ سونے کی زمین ہے، یہ چاندی کی زمین ہے. ہاں، آج ٹیسٹنگ مشینیں موجود ہونے کے باوجود جو روپیہ چل رہا ہے کاغذ کا ہے، وہاں ٹیسٹنگ مشینیں موجود نہیں تھی تو سکے سونے کے چلا کرتے تھے، چاندی کے چلا کرتے تھے. تو ٹیکنالوجی میں کون آگے ہوا؟ وہ بھائی پرانے لوگ آگے تھے نا. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. ہاں، ٹیکنالوجی تو پہلے تھی. تو بہرحال یہ سونا یا چاندی کی پہچان اس کے ماہرین ہی کی ہو سکتی ہے جب وہ کان سے نکلتا ہے. لیکن کان سے نکلنے کے بعد اگر یہ سونا اور یہ چاندی جناب والا اپنے آپ کو کسی کاریگر کے حوالے کر دے، اور وہ کاریگر اس کو صفائی ستھرائی کر کے اور پھر کئی بندے کی اس میں ڈھال دیتا ہے، کئی چوڑیوں میں ڈھال دیتا ہے، کوئی کڑے میں ڈھال دیتا ہے، طرح طرح کے. اگر وہ سونا اپنے آپ کو کسی کاریگر کے حوالے نہ کرے تو بات بتاؤ بھائی، کسی عورت کے گلے کی زینت بن سکتا ہے؟ کان کی زینت بن سکتا ہے؟ ناک کی زینت بن سکتا ہے؟ ہاتھ کی زینت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو اسی طرح جب تک ایک مومن بندہ تقوی کو اختیار کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو صحبت اہل اللہ کا پابند نہ کرے، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے نہ کرے، تو یاد رکھنا کہ اس کی بھی حیثیت سونا ہوگا، لیکن اسی سونے کی ہے جیسے دنیا جس کو پہچان نہیں سکے گی کہ یہ سونا ہے. لیکن اپنے آپ کو حوالے کر دیا، تراش خراش کرا دی. جیسے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کو بتائی. لکھی کس نے؟ حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے. کہ اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کسی مضمون پہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات آپ کی شان کے مطابق نہیں. تو حضرت بن نوری نے کوئی عذر نہیں کیا، بلکہ سیدھا یہ کہا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. بھائی کیا شان تھی ان لوگوں کی نا، کیا فنائیت تھی. پاکستان کے اندر اتنا بڑا محدث نہیں تھا حضرت بن نوری رحمہ اللہ جیسا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا. اور آج دیکھ لو بن نوری ٹاؤن اور اس کا فیض دنیا میں، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، تا قیامت رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ کس کا ہے؟ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نا، بنیاد ڈالنے والے کا ہے. تو میرے پیارے، اپنے آپ کو جب تک کوئی کسی اللہ والے کے حوالے نہیں کرتا. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاز صحبت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. صحبت کہاں سے ملی؟ تھانہ بھون سے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے ملتان، جناب والا خیر المدارس مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، صحبت یافتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فیض کہاں کا؟ تھانہ بھون کا. ٹھیک ہے جی. دارالعلوم کراچی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیض کہاں کا؟ تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. جامعہ فاروقیہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، صحبت یافتہ. صحبت بھی اٹھائی حضرت تھانوی کی، اور ان کے خلیفہ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب سے بیعت. فیض کہاں کا؟ تھانہ بھون کا. جامعہ اشرفیہ لاہور مفتی محمد حسن امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کس کے خلیفہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ. فیض کہاں کا؟ تھانہ بھون کا. جامعہ اسلامیہ فیصل آباد، جامعہ امدادیہ فیصل آباد، کون؟ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. خلیفہ مجاز ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فیض کہاں کا؟ تھانہ بھون کا. صحیح ہے جی، تھانہ بھون کا. آج دیکھ لیجئے مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کس کے خلیفہ؟ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. وہ کن کے خلیفہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. فیض کہاں کا؟ تھانہ بھون کا. ہاں، اللہ کسی نے کہا حضرت آپ کا فیض عام نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تام ضرور ہے، جس کو ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے پورا ہوتا ہے. میرے پیارے، شیخ کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھو.
بعض لوگوں کو ڈانٹتا ہوں چہرے بگڑ جاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ اندر کے تارے میں بہت زنگ ہے، کبر کا ایسا زنگ ہے کہ شیخ کی ڈانٹ بھی اس کو برداشت نہیں ہے۔ آج میں حقیقت بتاتا ہوں، والدین اتنے یاد آتے ہیں، اب نہ کوئی ڈانٹنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا بیٹا کہاں جا رہے ہو، کتنے بجے آؤ گے، اب کسی کو جواب ہی نہیں دینا نا۔ دیکھنے میں بڑی اچھی زندگی ہے، لیکن اس سے مزہ ہی نہیں آتا اس زندگی میں۔ کوئی تو روکے، کوئی تو ٹوکے، کوئی تو پوچھنے والا ہو، کسی کا تو حساب کتاب کا ڈر ہوتا ہے بھائی، ہاں کسی کی دعائیں ہوتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے دعائیں لیتے ہیں۔ تو میرے بچوں، اپنے والدین کو نا بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ۔ جب نہ رہیں گے، میرے ابو ایسے تھے، اب میں کتنے تعریفیں کرتا رہا ہوں، کوئی فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی، جب تھے تو قدر کرنی نا۔ تو شیخ کی ڈانٹ کو جس نے اپنے لیے ہاں گرما گرم چپاتی سمجھا، تو پھر تو کیا ہوگا بھائی، مزے کی بات ہے۔ اور جب چہرے پہ بگاڑ کے اثر آ رہا ہے نا، مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا، صحیح ہے جی، مجھے ایسا کیوں کیا، مجھے ویسا کیوں کیا۔ ارے میرے پیارے، ابھی تو تمہیں بھٹی میں لگا رہے ہیں، لیکن جب بھٹی میں لگ کر تم ایک سونے کی مانند بندا اور ٹاپس اور یہ بن جاؤ گے نا، ساری دنیا دیکھ کتنے خوبصورت ہے، کیا اچھا ہے، پھر ریٹ لگیں گے۔ اس سے پہلے ہی اپنی قیمت لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جی میں تو مفتی صاحب ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو امام صاحب ہوں، مجھے ارے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، چھوٹا بھی کوئی بات کہتا ہے نا، مخالف بھی کوئی بات کہتا ہے، سوچتا ہوں بھائی اس میں خیر کی جو پہلو ہے وہ لے لو۔ بھائی چھوٹا غلط بات کہتا ہے ہر دفعہ کیا؟ یہ جو ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے نا، ہمارے بزرگان دین سنے، سفید داڑھی والے، جی ہاں تم کو کچھ نہیں معلوم، یہ جملہ مت کہا کرے۔ ہاں سنیں، اس کی بات میں دم ہے تو عمل کریں، دم نہیں ہے تو پیار سے سمجھا دیں، پیار سے کہ بیٹا میری رائے نہیں ہے، باقی تمہاری مرضی۔ ایک صاحب جاب چھوڑ رہے تھے، میں نے کہا دیکھو بھائی دعا ضرور کروں گا، لیکن میری رائے نہیں ہے کہ آپ جاب چھوڑیں، آپ کی مرضی، باقی میں حکم بھی نہیں دوں گا کہ اگر حکم دے دیا جاب نہ چھوڑو، اب وہ جاب چھوڑتا ہے تو نافرمانی ہو جائے گی نا۔ اس لیے شیخ کو، استاد کو، والدین کو کبھی حکم نہیں دینا چاہیے، رائے دے دے کہ بیٹا میری رائے یہ نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، باقی تم دیکھ لو، اللہ دعا کروں گا اللہ اس میں خیر ڈال دے۔ اس کو بھی حوصلہ ملے گا، ہم کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ دل میں نہیں آئے گا یار میں نے اس کو منع کیا تھا، اس نے ایسا کر لیا۔ بھئی ہم نے تو رائے دی تھی، رائے پہ عمل کرنا ضروری تو نہیں ہوتا، صحیح، رائے پہ عمل کرنا ضروری نہیں، لیکن اپنے والدین کی قدر کر لو۔ بڑوں کی باتوں کے اندر بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بات بڑی مشہور ہے، حدیث نہیں ہے یہ، تعاملوا کالاجانب، معاملہ غیروں کی طرح کرو، وتعاشروا کالاخوان، اور معاشرت، رہن سہن یہ بھائیوں کی طرح کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے میں نے اس جملے کو بدل دیا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے اور تجربے کو دیکھتے ہوئے۔ جملہ تو یہ کہ معاملہ غیروں کی طرح کرو، فرماتے نہیں، اب یہ تعاملوا مع الاجانب، معاملہ غیروں سے ہی کرو، اپنوں سے معاملہ ہی نہیں کرو۔ اور آگے کا جملہ کیا خوبصورت ہے، فرماتے میں نے کل کو، کل اجانب، ہاں کل کو کل کا کل اڑا دیا تاکہ کل کو کل کل نہ ہو، تاکہ کل کو کل کل نہ ہو۔ تو آج کے زمانے میں اپنے کسی رشتہ دار سے آپ نے کوئی کاروباری شراکت کر لی، سمجھو کہ بھائی چھٹی ہے، دوست کے ساتھ شراکت کر لی، سمجھو کہ چھٹی ہے، اب اس سے دوستی نہیں رہے گی، دشمنی بنے گی۔ تو آج کے زمانے کے اندر شراکت تو بہت سوچ سمجھ کے کر لے، دوسرے کو پیسے دے دیتے ہیں، جی وہ کما کے دے گا، کبھی نہیں دے گا، کھا پی کے بیٹھ جائے گا، ڈکال لے گا، آپ ہی کے پیسوں میں 10-15 لاکھ روپے میں سے ایک دو دفعہ آپ کو پیسے دے گا، یہ لیجئے جناب انڈونیشین 20,000 روپے مہینہ آپ کا، یار کتنا اچھا لگ رہا ہے یار، 10 لاکھ پہ 20,000 روپے مہینہ آ رہا ہے، 25,000 روپے مہینہ آ رہا ہے، صحیح، 2 دفعہ دیا، زیادہ بہت تہجد گزار ہوگا نا 4 دفعہ دے گا۔ 1 لاکھ روپے میں 10 لاکھ روپے میں سے کتنے دے دیے، باقی 9 کہاں گئے، نقصان ہو گیا۔ اب آپ کر لو جو کرنا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کبھی دوسرے کو پیسے دے کر یہ سمجھنا کہ وہ آپ کو کما کے دے گا، بے وقوفی ہے۔ دیکھو ایک پیسہ آپ کا ہے، آپ رکھ کے کھا جاؤ،
آپ کو یہ غم نہیں ہوگا، لیکن روزانہ آپ دیکھیں مفتی صاحب پیسے کھو گئے، مفتی صاحب پیسے کھو گئے، تو روزانہ غم ہوگا آپ کو، ٹینشن ہوگی. صحیح ہے جی. تو کسی کو بھی نہ دو پیسے. آج کے زمانہ وہ دور نہیں ہے جب کیا تھا، لوگ ایک دوسرے سے. مشکات شریف کی روایت ہے، میں نے کسی بیان میں یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف منسوخ کر دی، صحابہ کا نہیں ہے بھائی. یہ جہاں کہیں بیان میں مل جائے مولوی صاحب اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ صحابہ کے زمانے کا واقعہ نہیں، یہ پچھلی امت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے صاحب نے زمین خریدی. یہ صحابہ کا زمانے کا بات نہیں ہے. میں نے کسی میں صحابہ کا زمانہ کہہ دیا ہے تو وہ غلطی ہے، اس کو تصحیح کی جائے اس بیان میں، اور بتایا بھی دیا جائے کہ بھئی یہ اس بات سے رجوع کیا گیا ہے. ہاں تو مشکات شریف کی روایت ہے کہ پہلے زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ پہلے زمانے میں دو آدمی تھے، ایک نے زمین بیچی ایک نے زمین خریدی. اب جب اس نے کھدائی کرائی تو اس کے اندر سے سونے کی دیگیں نکل آئی. وہ سونے کی دیگ لے کر قاضی صاحب کے پاس، اور اس کے پاس بیچنے والے کے پاس، بھائی یہ آپ کی ہے، میں نے زمین کا اوپر خریدا تھا، اندر نہیں خریدا تھا. کہا بھائی میں نے زمین اوپر بھی بیچی نیچے بھی بیچی، یہ تمہارا ہے. لو آج اس پر جھگڑا ہے، پیسہ میرا پیسہ میرا. آج ایک خاتون کا فون آیا، ہاں کہ نہیں فون نہیں رابطہ ہوا تو جناب والا انہوں نے بتایا کہ چچا اور پھپھیوں نے، والد صاحب کی وراثت ہی نہیں تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو کیا فائدہ؟ چچا اور پھپھیوں نے وراثت ہی نہیں تھی، کھا گئے. قبر میں تو جانا ہے نا بھائی، حساب کتاب تو ہونا ہے نا بھائی. پھر کیا کرو گے؟ وہ زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے یہ دیکھ تمہاری، یہ دیکھ تمہاری. ہاں یہاں آج 1 کروڑ پہ 10 لاکھ پہ 15 لاکھ پہ لڑ رہے ہیں، وہ دیکھ پہ. تو فیصلہ کیا تیسرے آدمی نے، کہا تمہارا لڑکا تمہاری لڑکی شادی کر دو، یہ پیسے ان کو دے دو، چلو بھائی جاؤ چھٹی، دونوں کو مل جائے گا اس طرح سے. ہاں تو اس زمانے کے اندر کسی کو سمجھنا جناب والا وہ مجھے یہ کر دے گا. اور جو آج سب سے بڑی لعنتی بات کاروبار میں شروع ہو گئی ہے وہ ادھار. نہ ادھار دو نہ ادھار لو، چھوٹا کام کرو لیکن اپنا کرو، کسی کا لین دین باقی نہ ہو. اگر موت آ گئی، یہ میرا تجربہ ہے، اولاد وہ قرضہ نہیں اتارتی، نہیں اتارے گی. ہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ تو کہے گی پہلے میں اپنا پیٹ بھروں بھائی، پہلے وراثت تقسیم کرے پھر دیکھی جائے گی. وہ کہے گا تو ابا کا قرضہ اتار، وہ کہے گا تو ابا کا قرضہ اتار. تو ابا جان اپنی قبر کو اچھا رکھنا ہے، تو نہ لینے میں نہ دینے میں ادھار کام کو حتی الامکان ختم کر دو، انشاءاللہ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے. بچھا لیجیے بھائی 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله الا الیہ. جن حضرات کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ دانوں کو نہ چھیڑیں، اپنے طور پر بھی کوئی ذکر اذکار درود شریف استغفار وغیرہ پڑھتے رہیں. لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله الا الیہ. لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله الا الیہ. لا حول ولا قوة الا بالله. اسی طرح آج کل یہ مرض ہے کہ والدین کو بتا کے نہیں جاتے. بھائی گھر سے نکلو نا تو اپنے بیوی بچے ہیں تو ان کو بتا کے جاؤ کہاں جا رہے ہو اور کب تک آؤ گے. حالات ایسے ہیں پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں جو زید کے گھر جا رہے ہیں تو آپ بتا کے جائیں میں زید کے گھر جا رہا ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ ہر ایک کو حادثات سے بچائے. کوئی حادثہ پتہ تو گھر والوں کو رخ تو بتاؤ کہ کس روٹ پر ہیں. جی میں جا رہا ہوں کام سے، تو کام تو پورا کراچی بہت بڑا ہے بھائی. ہاں کس کو تلاش کرنے کہاں بھیجیں گے؟ رخ تو بتاؤ، روٹ تو بتاؤ کہ یہاں سے نصیر آباد کا روٹ تھا بھائی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو. دوسرا یہ کہ 10 بجے تک واپسی ہے، 12 بجے کا کہہ کے جاؤ تاکہ پریشانی نہ ہو.
آج کل عام طور پہ مرض ہو گیا، شادی ہوتی ہے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ، اچھا ابو ہم لوگ ذرا ان کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں، السلام علیکم۔ ارے بھائی امی ابو کو بتایا نہیں جاتا، اجازت لی جاتی ہے۔ اجازت لو کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں چلے جائیں، صحیح جی؟ نہیں، آج کل تو بس ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے جی، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی اجازت لینے کی؟ تو ٹھیک ہے آج آپ اجازت نہ لو، کل تو آپ کے چھوٹے آپ کسی اجازت نہیں لیں گے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔